پاکستان کے سول اعزازات 5 بڑے خاندانوں یا آرڈرز میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ان بہادروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والا پولیس اہلکار ہو یا آگ کے شعلوں میں کود جانے والا عام شہری۔ ان بہادروں کو مفت اسلحہ لائسنس کی سہولت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اور معاشرے کی حفاظت جاری رکھ سکیں۔ السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اکثر اخبارات میں ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ فلاں فنکار یا فلاں سائنسدان کو ستارہ امتیاز دیا گیا یا پھر مختلف قسم کے اعزازات سے نوازا گیا، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ صرف ایک دھات کا ٹکڑا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسی مراد بھی ملتی ہیں جو ایک عام شہری کا خواب ہوتی ہیں؟ آج ہم صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ اعزاز ملنے کے بعد پاکستان میں آپ ایک خاص شخصیت کیوں بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں سول اعزازات کی کہانی 1958 میں شروع ہوتی ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 259 کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان شہریوں کو اعزازات سے نوازیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں ریاست کا نام روشن کیا ہو، اور یہ اعزازات محض واہ واہ کے لیے نہیں بلکہ اس بات کا اعتراف ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس مٹی کی خدمت میں گزارے ہیں۔ پاکستان کے سول اعزازات 5 بڑے خاندانوں یا آرڈرز میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے آرڈر آف پاکستان۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ عموماً ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے ریاست پاکستان کے لیے ایسی خدمت کی ہو جس کی کوئی دوسری مثال نہ ملے۔ اکثر یہ دوسرے ممالک کے صدور یا بادشاہوں کو دوستی کے طور پر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آرڈر آف شجاعت۔ یہ ان بہادروں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی ہو، چاہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے والا پولیس اہلکار ہو یا آگ کے شعلوں میں کود جانے والا عام شہری۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے آرڈر آف امتیاز یا ستارہ امتیاز۔ یہ وہ ایوارڈ ہے جو ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں۔ یہ ادب، سائنس، آرٹ، طب اور کھیل کے میدانوں میں غیر معمولی کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ آرڈر آف قائد اعظم۔ یہ اعزاز ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے سیاسی یا سفارتی مفادات کے لیے عالمی سطح پر کام کیا ہو۔ آرڈر آف خدمت۔ یہ سماجی خدمت اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے والوں کا اعتراف ہے۔ اگر ان کو مزید درجات میں تقسیم کیا جائے تو نشان، ہلال، ستارہ، تغمہ بنتے ہیں۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نشان بڑا ہے یا ہلال، تو اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ ہر آرڈر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا ہے نشان جو سب سے بڑا ہے، دوسرے درجے پر آتا ہے ہلال، تیسرا درجہ ہے ستارہ اور چوتھا درجہ ہے تمغہ۔ مثال کے طور پر نشان امتیاز پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز ہے جو شہری خدمات کے لیے دیا جاتا ہے، جبکہ تمغہ امتیاز اس سلسلہ کی چوتھی کڑی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں اس پہلو کی جس میں سب کی دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر شجاعت کے زمرے میں حکومت پاکستان نے بھاری نقد انعامات رکھے ہوئے ہیں تاکہ بہادری کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ نشان شجاعت کی بات کی جائے تو 15 لاکھ روپے نقد دیے جاتے ہیں، اور اگر اس میں شہادت ہو جائے تو 18,75,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ ہلال شجاعت کی بات کی جائے تو 12,50,000 روپے دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے۔ بعد از وفات یہ 16,25,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو یہ ہلال شجاعت وفات کے بعد ملے گا تو پھر وہ رقم 16,25,000 روپے حکومت دے گی۔ ستارہ شجاعت کی بات کی جائے تو 11,25,000، اور اگر یہ وفات کے بعد دیا جائے تو 13,75,000 روپے بنتے ہیں۔ تغمہ شجاعت کی بات کی جائے تو 10 لاکھ روپے اور بعد از وفات 11,25,000 روپے دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام رقم انکم ٹیکس سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بہادروں کو مفت اسلحہ لائسنس کی سہولت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی اور معاشرے کی حفاظت جاری رکھ سکیں۔ لیکن کیا صرف پیسے ہی ملتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل چیز ہے وہ عزت اور پروٹوکول جو ریاست آپ کو دیتی ہے، یعنی کہ VIP لاؤنج۔ ایوارڈ یافتہ شخص جب ایئرپورٹ جاتا ہے تو اسے عام مسافروں کی طرح لائن میں لگنے یا شور شرابے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ CIP لاؤنج استعمال کر سکتا ہے۔ اگر سرکاری مہمان نوازی کی بات کی جائے تو اگر آپ کسی دوسرے شہر کے دورے پر ہیں تو آپ وہاں کے سرکاری سرکٹ ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس میں قیام کی درخواست کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو ایک معزز سرکاری مہمان کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وارنٹ آف پریزیڈنس کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسی فہرست ہے
جو طے کرتی ہے کہ سرکاری تقریب میں کون کہاں بیٹھے گا۔ ایوارڈ یافتہ افراد کو اعلیٰ بیوروکریسی اور وزراء کے قریب جگہ دی جاتی ہے۔ میڈیکل سہولیات کی بات کی جائے تو وفاقی ہسپتال میں ان کے لیے خصوصی رعایت اور ترجیحی بنیادوں پر علاج کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ ایک اور اعزاز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی، جس کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی بولا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ ان فنکاروں، ادیبوں اور کھلاڑیوں کو ملتا ہے جنہوں نے دہائیوں تک اپنے فن سے قوم کی خدمت کی ہو۔ اس ایوارڈ کے ساتھ 12.5 لاکھ روپے کی رقم دی جاتی ہے۔ بابرہ شریف ہوں یا استاد نصرت فتح علی خان، یہ ایوارڈ ان کے فن کا ریاستی اعتراف رہا ہے۔ تو اگر بات کی جائے کہ یہ ایوارڈ ملتا کیسے ہے، تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سفارش چلتی ہے، لیکن اس کا ایک طویل اور پیچیدہ عمل ہے۔ نامزدگی کی بات کی جائے تو ہر سال دسمبر سے پہلے وفاقی وزارتیں، صوبائی حکومتیں اور عام ادارے نام تجویز کرتے ہیں، پھر کمیٹیاں بنتی ہیں۔ 3 بڑی کمیٹیاں ان ناموں کی جانچ پڑتال کرتی ہیں۔ پہلی کمیٹی وزارت داخلہ کی ہوتی ہے، پھر ایوارڈز کمیٹی اور آخر میں کابینہ کمیٹی آتی ہے۔ اس کے بعد ایجنسیوں کی کلیئرنس کا معاملہ آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کو ایوارڈ دینے سے پہلے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے اس کی رپورٹ بھی لی جاتی ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار کا کردار بے داغ ہو اور اس نے کبھی ریاست کے خلاف کام نہ کیا ہو۔ پھر جب حتمی منظوری کی باری آتی ہے تو تمام مراحل کے بعد فہرست صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے۔ صدر پاکستان 14 اگست کو ان ناموں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ میڈل 23 مارچ یوم پاکستان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن ہوتا ہے۔ ایوان صدر میں ایک پروقار تقریب ہوتی ہے جہاں صدر پاکستان اپنے ہاتھوں سے یہ تمغے پہناتے ہیں۔ اس لمحے کی فوٹیج اور تصویریں پوری دنیا میں دکھائی جاتی ہیں، جو اس شخص کے خاندان کے لیے عمر بھر کا اثاثہ بن جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی غیر ملکی شخصیت کو نشان پاکستان دیا گیا ہو۔ یہ دراصل سفارتی تعلقات کی مضبوطی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی دوسرے ملک کے فرد کو اعزاز دیتے ہیں تو ہم دراصل اس پورے ملک کو عزت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اعزازات اعزازی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نقد رقم یا مراعات وابستہ نہیں ہوتی، لیکن بین الاقوامی سطح پر ان کی قدر بہت زیادہ ہے۔ تو جناب، یہ تھے پاکستان کے وہ سول اعزازات جو ہماری پہچان ہیں۔ یہ تمغے صرف سینے پر سجانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے ہیں کہ اگر آپ محنت کریں، انسانیت کی خدمت کریں یا بہادری دکھائیں تو یہ ریاست آپ کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ یہ اعزازات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان صرف سیاست یا مسائل کا نام نہیں، بلکہ ان عظیم لوگوں کا نام بھی ہے جن کے ماتھے کا پسینہ اور جن کے سینے کا لہو اس پرچم کو بلند رکھتا ہے۔ اگلی بار جب آپ کسی کے نام کے ساتھ ستارہ امتیاز یا تمغہ حسن کارکردگی دیکھیں تو جان لیجئے گا کہ اس شخص نے اس مٹی کا قرض چکایا ہے۔ ویڈیو اچھی یا معلوماتی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔